جو رسول اللہ کی عزتیں سن کے خوش ہوتے ہیں اللہ انہیں لازوال عزتیں عطا فرمائے۔ 12 ربیع الاول عام الفیل، مکہ کی سرزمین، جبل ابو قبیس کا دامن، حضرت عبداللہ کا گھر۔ کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہوا، مقصود کائنات دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ حضور کا میلاد محض ایک بچے کی پیدائش نہیں بلکہ ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ دنیا میں کفر و شرک کا اندھیرا تھا، حضور تشریف لائے، خدا پرستی کی بہاریں آ گئیں۔ دنیا میں بد اخلاقی عروج پہ تھی، حضور معلم اخلاق بن کے تشریف لائے۔ دنیا میں جاہلیت کا دور تھا، حضور تشریف لائے تو آپ نے علم کے دروازے کھولے۔ آج دنیا میں ہمیں جتنی ترقیاں نظر آ رہی ہیں، ان ترقیوں کا افتتاح حضور نے آ کر کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ پھول آتے ہیں بہار کے ساتھ، ہریالی آتی ہے بہار کے ساتھ، رونق آتی ہے بہار کے ساتھ، خوشبوئیں آتی ہیں بہار کے ساتھ، پر بہار آتی ہے میری سرکار کے ساتھ۔ جب تک بہار نہ آئے پھول نہیں آتے، اور جب تک سرکار نہ آئے بہار نہیں آتی۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ بہار آئے تو اہل گلشن کو پریشان ہونا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے؟ حضور کی آمد پہ خوش ہونا یہ فرض ہے۔ حضور کی آمد پہ خوش ہونا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ یہ فرض ہے۔ محفل میلاد، جلوس میلاد یہ مستحب ہے، لیکن مطلقاً خوشی یہ فرض ہے۔ جو لوگ میلاد نہیں مناتے ان سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ حضور کی ولادت پر، حضور کی آمد پر تمہیں خوشی ہے یا نہیں؟ مومن کا ایک ہی جواب ہے کہ حضور کی آمد پہ میرا دل خوش ہے۔ حضور کی آمد پہ میرا دل خوش کا لفظ خوش ہو کے بول سکتے ہیں؟ حضور کی آمد پہ میرا دل، خوشی دل میں چھپی ہوئی ہو اسے سرور کہتے ہیں، خوشی ٹور سے ظاہر ہو اسے حبور کہتے ہیں، خوشی چہرے سے نظر آئے اسے فرحت کہتے ہیں۔ آپ کے چہرے سے بھی تو نظر آئے کہ محفل میلاد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، محفل میلاد اور خوشی آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ بندہ محفل میلاد میں آئے اور خوش نہ ہو، وہ محفل میلاد میں آیا ہی نہیں ہے۔ روح میلاد کیا ہے؟ ویسے ہم جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، لائٹنگ بھی لگاتے ہیں، پر روح میلاد کیا ہے؟ حضور کی آمد پر خوش ہونا۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ میرے آقا کریم احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، 3 صحابہ ساتھ ہیں، پہاڑ جھومنے لگا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آپ نے ایڑی ماری، فرمایا اسبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تیری چھاتی پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ پہاڑ رک گیا۔ اس میں بہت سارے علمی نکات ہیں، پر میلاد شریف کے حوالے سے علماء نے یہ نکتہ بیان کیا، حضور تشریف لائے، پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا۔ محبوب گھر آئے، کوئی خوشی کنٹرول کر لیتا ہے، کسی سے خوشی نہیں بھی کنٹرول ہوتی۔ حضور تشریف لائے، پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا۔ تو آج ہم کیوں نہ جھوم کے کہیں آمد مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں بعض لوگوں نے کہا کہ نبی جب آتے ہیں تو ہماری طرح ہی آتے ہیں، کوئی خاص کمالات اختیارات لے کے نہیں آتے، اس لیے یہ جو تم درود تاج پڑھتے ہو، دافع البلائے والوبائے والقحط والمرض والالم، یہ جائز نہیں ہے۔
حضور کو دافل بلا نہ کہو۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہی حدیث جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے الامن والعلا میں نقل کی، سینکڑوں حدیثیں جمع کر کے اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ جب حضور نے حکم دیا پہاڑ ٹھہر جا اور پہاڑ رک گیا، اللہ نے اختیار دیا یا نہیں دیا؟ نبی جب دنیا میں آتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں آتے۔ سادہ سی مثال دے رہا ہوں، اگر تھوڑا سا بھی غور کریں گے تو بات سمجھ جائیں گے اور عقیدہ مضبوط ہوگا۔ اگر اس محفل میں بیٹھا ہوا کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے دیکھا چڑیا اور بھینس آپس میں لڑنے لگیں اور چڑیا نے بھینس کو مار دیا، آپ مان جائیں گے؟ چڑی تے مجھ آپس وچ لڑ پئیاں تے چڑی نے مجھ نو مار چھڑیا، مان جائیں گے؟ ابھی آپ مان جائیں گے جب میں قرآن کی آیت پڑھوں گا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ قرآن کہتا ہے ابابیل آئے، انہوں نے ہاتھی مار دیے۔ ہاتھی بھینس سے بھی زیادہ زور آور ہیں، طاقت والے ہیں۔ ابابیل آئے، انہوں نے ہاتھی ہلاک کر دیے۔ یہ واقعہ کیسے پیش آیا کہ ابابیلوں نے ہاتھی مار دیے؟ قرآن کہتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا ابابیل۔ یہ نہ دیکھو ابابیلوں کے جسم کتنے ہیں، یہ دیکھو بھیجنے والا کون ہے۔ یہ جو ارسالہ کا لفظ سورہ فیل میں آیا ہے، یہ سینکڑوں آیتوں میں نبیوں رسولوں کے لیے بھی آیا ہے۔ اللہ ابابیل بھیجے تو طاقت دے کے بھیجتا ہے، جب اس نے اپنے نبی بھیجے ہوں گے کتنی طاقتوں کے ساتھ بھیجے ہوں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، سورہ ابراہیم کی آیت۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى، ہم نے بھیجا ہے حضرت موسیٰ کو۔ واحد ذات اپنے لیے جمع کا صیغہ بولے تو اس میں واحد متکلم معظم بنفس ہی مراد ہے۔ اللہ واحد ہے، جمع کا صیغہ کیوں بولا؟ ہم نے بھیجا ہے حضرت موسیٰ کو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى، ہم نے حضرت موسیٰ کو بھیجا۔ خالی ہاتھ بھیجا نہیں، بالبینات، معجزات دے کے بھیجا، کمالات دے کے بھیجا، شانیں دے کے بھیجا۔ وہ حضرت موسیٰ جو بڑی شانیں لے کے آئے ہیں، معراج کی رات حضور کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں۔ مقتدی شانوں کے ساتھ آئے ہیں تو امام کتنی شانوں کے ساتھ آئے ہوں گے؟ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا۔ نبی جب دنیا میں آتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں آتے، شانیں لے کے آتے ہیں۔ اب کون سی شانیں لے کے نبی آتے ہیں؟ علامہ بدر الدین عینی نے بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں لکھا ہے ولی بننے کے لیے خوبصورت ہونا شرط نہیں، ولی کالا بھی ہو سکتا ہے، ولی کوجا بھی ہو سکتا ہے، پر اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں سارے خوبصورت بنا کے بھیجے ہیں۔ جب سارے نبی خوبصورت بن کے آئے ہیں تو جو نبیوں کے امام بن کے آئے ہیں ان کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت یوسف پہلے نبیوں میں سب سے زیادہ حسن جو مشہور ہوا وہ حضرت یوسف کا حسن ہے، پر معراج کی رات جب حضور سیر کے لیے نکلے، حضرت یوسف بھی راستے میں طالب دیدار بن کے کھڑے ہیں۔ خالق نے تجھے ایسا طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ نبی جو شانیں لے کے آتے ہیں ان میں پہلی شان یہ، نبی خوبصورت بن کے اللہ، خوبصورت بنا کے اللہ نے بھیجے۔ نبی حسن کے ساتھ آتے ہیں، نبیوں کے وجود میں عیب نہیں ہوتا، چونکہ عیب سے نفرت ہوتی ہے۔ اگر نبی کے وجود میں عیب ہو، امتی کو عیب نظر آئے، اسے نفرت ہو جائے تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے نبیوں کے وجود میں عیب رکھا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، وہ کمال حسن حضور ہے
کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ پہلی صفت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، جتنے نبی اللہ نے بھیجے ہیں سونے بھیجے ہیں، اور ہمارے آقا نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ جیسا حسن اللہ نے کسی اور کو نہیں عطا کیا۔ 12 ربیع الاول عام الفیل، صبح صادق کا وقت جب میلاد ہوا، وقت کون سے؟ صبح۔ جو آ رہے ہیں انہیں دشمن بھی کہیں گے صادق و امین، تو اللہ نے جس وقت انہیں بھیجا ہے وہ وقت بھی صبح۔ کیسا جوڑ اللہ نے جوڑا ہے، صادق کو صادق کے وقت ہی بھیجا ہے۔ مکہ کی سرزمین ہے، صبح صادق کا وقت ہے۔ خطبہ میں نے آیت پڑھی، سورہ مائدہ آیت نمبر 15، آخری حصہ، پوری آیت نہیں پڑھی، آخری حصہ تلاوت کیا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ایک آیت میں 2 دفعہ یہ لفظ آیا ہے قد جاءکم۔ آیت کے شروع میں آیا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، آخر میں پھر دوبارہ آ گیا قد جاءکم من اللہ نور۔ جب دوسری دفعہ قد جاءکم آیا تو اس سے پہلے واو کا حرف نہیں آیا۔ اگر آیت اس طرح ہوتی وقد جاءکم من اللہ نور تو مطلب تھا رسول اور ہے، نور اور ہے۔ جب واو کا حرف نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے جو رسول بن کے آ رہا ہے وہ سراپا نور بن کے آ رہا ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اس نور کی تشریح حدیث پاک سے سنا رہا ہوں۔ میری حیثیت ایک ڈاکیے کی ہے جو چٹھی لے کے آیا ہے۔ خط محبوب کا ہو تو بندہ ڈاکیے کو نہیں دیکھتا کہ ڈاکیہ کون ہے، وہ یہ دیکھتا ہے چٹھی میرے محبوب کی سنا رہا ہے۔ مسند امام احمد میں حدیث پاک ہے، غیر مقلدین کے محقق ناصر الدین البانی نے اسے حدیث صحیح قرار دیا تعلیقات البانی میں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا وَالرُّؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَدَعَتْنِي وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشام۔ فرمایا جب میرا میلاد ہوا نور چمکا، اور اس نور کے اجالے میں میری امی جان نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ لیا ہے۔ میں اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اس لفظ کے اندر جو پیار ہے اس کو کما حقہ نہیں بیان کر سکتا۔ وَالرُّؤْيَا امی، میری امی جان نے دیکھا، جنہیں حضور فرمائے میری امی جان۔ وَالرُّؤْيَا امی، میری امی جان نے دیکھا۔ جس چیز کی حضور سے نسبت ہو جائے ہم اس کا ادب کرتے ہیں۔ بعض لوگ حضور کے والدین کریمین کے حوالے سے بحث کرتے ہیں کہ وہ مومن ہیں یا نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، وہ تو چنی ہوئی ہستیاں ہیں۔ کون سی ہستیاں ہیں؟ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں کہ حضرت عبداللہ کی شادی حضرت بی بی آمنہ سے ہوگی، اتفاقی واقعہ نہیں، ہر چیز اللہ نے خود منتخب فرمائی ہے۔ کس سال محبوب کو دنیا میں بھیجنا ہے، کس شہر میں بھیجنا ہے، کس خاندان میں بھیجنا ہے، باپ کون ہوگا، ماں کون ہوگی، ہر چیز اللہ نے خود منتخب فرمائی ہے۔ سورہ قرآن پاک میں حضرت بی بی مریم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ فرشتوں نے 2 دفعہ کہا بی بی مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ ان اللہ اصطفاکے، قرآن بتا رہے حضرت عیسیٰ کی والدہ عام عورت نہیں، یہ چنی ہوئی عورت ہے۔ ان اللہ اصطفاکے، حضرت عیسیٰ حضور کا اعلان کرنے آئے ہیں، حضرت عیسیٰ حضور کی بشارت دینے آئے ہیں۔ جو اعلان کرنے آئے ان کی والدہ تو چنی ہوئی خاتون ہے، تو جن کا اعلان کرنے آئے تھے ان کی والدہ کی شان کیا ہوگی؟ یہ چنی ہوئی ہستیاں ہیں۔
بغداد کے مشہور مفسر ہیں علامہ محمود آلوسی، انہوں نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے جو والدین مصطفیٰ کی شان بیان کرے اللہ مرتے دم کلمہ نصیب فرما دیتا ہے۔ اگر آج کے جلسے کا فائدہ ہمیں موت کے وقت ملے، زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے، پھر اس محفل میں بیٹھنا کتنے نفع کا سودا ہے۔ آئیں مل کے وہ وظیفہ کر لیں جس کی برکت سے نزع کا وقت سوکھا ہو جاتا ہے، جس کی برکت سے آخری وقت زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ آئیں مل کے وہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں۔ میں کہوں گا والدین مصطفیٰ، آپ نے کہنا ہے بڑی شان والے۔ والدین مصطفیٰ، حضرت عبداللہ، حضرت سیدہ آمنہ، والدین مصطفیٰ۔ 12 ربیع الاول صبح صادق کا وقت، حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں نور چمکا اور اس نور میں حضور کا ظہور ہوا۔ خدمت کے لیے جو دائی حاضر تھی ان کا نام ہے شفا۔ بی بی شفا کہتی ہیں نور میں رسول اللہ کا ظہور ہوا، میں نے آپ کو ہاتھوں پہ اٹھایا تو کیا دیکھا؟ آپ کی ناف کٹی ہوئی ہے، ختنہ ہو چکا ہے۔ عام بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماں کے جسم سے بچے کا وجود جڑا ہوتا ہے، ناف کاٹ کے بچے کو الگ کرتے ہیں، لیکن جب حضور کا میلاد پاک ہوا ناف کٹی ہوئی ہے، ختنہ ہو چکا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ناف کیوں کٹی ہوئی تھی، ختنہ کیوں ہو چکا تھا، حکمت کیا ہے؟ اللہ نے حضور کو اپنے وجود کے حسن کی تکمیل میں کسی انسان کا محتاج نہیں بنایا، اس لیے کامل و اکمل حسن دے کے بھیجا ہے۔ کوئی یہ نہیں جتا سکتا فلاں وقت آپ میرے محتاج تھے، اس لیے اللہ نے آپ کو کامل و اکمل حسن دے کے بھیجا ہے۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حکمت بیان کی۔ ناف کٹی ہوئی، ختنہ ہو چکا ہے، بدن پاک پہ ایک قطرہ خون نہیں، بدن پاک چمک رہا ہے، کوئی آلائش نہیں۔ فی عینیہ زاجن، آنکھیں قدرتی طور پہ سرمگی ہیں، سرما لگانے کی ضرورت نہیں، بال سنورے ہوئے ہیں، کنگھی کرنے کی ضرورت نہیں، وجود پاک سے خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں، عطر لگانے کی ضرورت نہیں۔ یہ 6 شانیں دائی نے دیکھی تو شفا حیران ہوئیں کہ عام بچے تو اس طرح نہیں پیدا ہوتے، پر جب 7ویں شان دیکھی تو تھر تھر کانپنے لگی، لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ 7ویں شان کون سی تھی؟ سیرت حلبیہ میں ہے، 10ویں صدی کے عظیم محدث علامہ علی بن برہان الدین حلبی، ملک شام کے عظیم محقق، انہوں نے یہ میلاد بیان کی ہے سیرت حلبیہ میں۔ فرماتے ہیں دائی نے حضور کو والدہ کے پہلو میں زمین پہ لٹایا ہے، شفا نے حضور کو زمین پہ لٹایا ہے، میرے آقا کریم نے کروٹ بدلی ہے، ایک ہاتھ زمین پہ رکھا، کروٹ بدلی، دوسرا ہاتھ زمین پہ رکھا، دونوں ہتھیلیاں زمین پہ رکھ کے سر سجدے میں رکھ دیا ہے۔ شفا قریب ہوئی کہ مولود مسعود نے سجدہ کیوں کیا ہے؟ تو رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، پروردگار میری امت کو بخشش عطا فرما۔ اعلیٰ حضرت جیسے محقق نے اس پہلے سجدے پر بھی سلام لکھا ہے، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ، یادگاری امت پہ۔ جب تک ہر زبان سے سلام کا لفظ نہیں نکلے گا آگے گفتگو نہیں چل سکتی۔ حضور ہماری بخشش کی فکر کریں اور ہم ان پہ درود نہ پڑھ سکے، ہم تو مشہوری درود والے ہیں۔ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ، یادگاری امت پہ۔ کہیں آپ کی حاضری لگ رہی ہے؟ اس نیت سے نہ پڑھیں کہ جلسے میں بیٹھے ہیں پڑھیں گے کوئی رونق بنے گی، نہیں۔ سورہ توبہ میں ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے امت جو اعمال کر رہی ہے وہ حضور کی بارگاہ میں دکھائے جا رہے ہیں۔ ادھر آپ ولولے سے محبت سے سلام کا لفظ بولیں گے، ادھر سلامی پیش ہوگی۔
دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ، یادگاری یہ امت پہ۔ کچھ دیر سر سجدے میں رکھا، پھر سجدے سے سر اٹھایا، نگاہیں آسمان کی طرف بلند کی، شہادت کی انگلی اٹھائی، وحدہ لا شریک لہ۔ المواہب اللہ دنیا میں شارح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی انہوں نے بھی ذکر کیا، سیرت حلبیہ میں بھی ہے۔ آپ نے انگشت مبارک اٹھائی، انگلی مکے میں اٹھائی ہے، ایران کے محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کے گر گئے ہیں۔ انگشت مبارک اٹھانے میں، اعلان توحید کرنے میں روب کتنا ہے۔ ایران کی وہ آگ جس کی پرستش ہوتی تھی وہ آگ بجھ گئی ہے۔ دریائے ساوا جس کے پانی کی پرستش ہوتی تھی وہ دریائے ساوا خشک ہو گیا ہے۔ کعبے کے اندر پڑے ہوئے بت اوندے ہو گئے ہیں۔ میرے آقا کریم نے انگشت مبارک اٹھا کے اعلان کیا ہے، دنیا انسانیت کے جھوٹے خداؤ آج خبردار ہو جاؤ، سچے خدا کا سچا رسول آ گیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اس روایت کو نہیں مانتے کہ ایک دن کی عمر میں سجدہ کیا، ایک دن کی عمر میں توحید کا اعلان کیا انگشت مبارک اٹھا کے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں ایک دن کی عمر میں بچہ طاقت نہیں رکھتا کہ کروٹ بدل سکے یا بول سکے۔ آج آپ کی اس مسجد میں کسی عام بچے کی پیدائش بیان ہو رہی ہے یا میلاد النبی بیان ہو رہا ہے؟ جی میں نے کب کہا ہے کہ عام بچہ پیدا ہوا اور اس نے سر سجدے میں رکھا؟ میں تو کہہ رہا ہوں دعائے ابراہیمی کا ظہور ہوا ہے، بشارت عیسیٰ کی آمد ہوئی ہے، تاجدار ختم نبوت کا میلاد ہوا ہے۔ خدا کو دکھائے بغیر جو خدا کو منوانے آئے ہیں اس برہان الوہیت کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ یہاں نبی کا میلاد بیان ہو رہا ہے، تیرے ذہن میں عام بچہ کیسے آ گیا؟ یہ عام بچے کا ذکر۔ اگر کوئی کہ بچہ ایک دن کی عمر میں سجدہ نہیں کر سکتا، آپ کہیں یہ بچے کا، عام بچے کا ذکر ہے ہی نہیں، یہ میلاد نبی دنیا میں آ کے نبی نہیں بنتے، اللہ انہیں نبی بنا کے بھیجتا ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ یہ عام بچے کی پیدائش نہیں بیان ہو رہی، برہان الوہیت، تاجدار ختم نبوت، شاہکار ربوبیت، یہ ان کا میلاد بیان ہو رہا ہے، یہ عام بچے کا ذکر ہے ہی نہیں۔ اور دوسری بات، بعض لوگ کہتے ہیں فطرت کے خلاف ہے، فطرت نہیں ہے ایک دن کی عمر میں سجدہ کرنا۔ جس فاتر نے فطرت بنائی ہے نا وہ ان پہ درود بھیجتا ہے۔ فطرت خود بخود بن گئی ہے؟ نہیں، اللہ فاتر ہے۔ قرآن پاک میں ایک سورت کا نام ہے سورہ فاتر۔ فطرت اللہ نے بنائی ہے، فاتر ان پہ درود بھیجتا ہے۔ کبھی فطرت کو معیار بنا کے حضور کی شانیں نہ تولنا، اللہ نے فطرت حضور کے ہاتھوں میں مسخر کر دی ہے۔ حضرت داؤد کے ہاتھوں میں لوہا مسخر تھا۔ آپ میں سے کوئی جوان ہے جو اٹھ کے مائک کے اس ڈنڈے کو ہاتھ سے توڑ دے؟ ہاتھ سے لوہا توڑ سکتے ہیں؟ نہیں، حضرت داؤد توڑ سکتے تھے، ان کے ہاتھ میں لوہا مسخر تھا۔ جس طرح حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہا مسخر تھا، رسول اللہ کے دست اقدس میں اللہ نے فطرت کو مسخر کر دیا ہے۔ او پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، او گونگیاں نو گلاں کرا جان دائے، او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، میرے آقا دا رتبہ خدا جان دائے، میرے آقا دا رتبہ۔ مشکیزے میں ہاتھ رکھیں، پانچوں انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہو جائیں۔ پتھر کو حکم دیں وہ پانی پر تیرنے لگے، درخت کو حکم دیں وہ جڑیں نکال کے زمین پہ دوڑنے لگے۔ انگشت مبارک اٹھائیں، ماہ کا کلیجہ چر جائے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ڈوبا ہوا سورج واپس عصر کے وقت پہ آ جائے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ فطرت کو حضور کے ہاتھوں میں مسخر کیا گیا ہے۔ او پتھراں نو کلمے، او گنگیاں نو گلاں
او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، میرے آقا دا رتبہ خدا جان دائے۔ اور تیسرا جواب دے رہا ہوں، اعلان نبوت کے بعد نبی کی ایسی شان ظاہر ہو جسے دیکھ کے عقل چکرا جائے کہ یہ کیسے ہو گیا، اور عقل اس کے آگے عاجز آ جائے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور اعلان نبوت سے پہلے نبی کی ایسی شان ظاہر ہو جسے دیکھ کے عقلیں چکرا جائیں، اسے ارہاس کہتے ہیں۔ ہم ارہاسات کو بھی مانتے ہیں، معجزات کو بھی مانتے ہیں۔ ارہاس تمہید ہے معجزے کی، نبیوں سے صرف معجزات ہی ظاہر نہیں ہوتے، ارہاسات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ معجزات اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہوتے ہیں، ارہاسات اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے میرے اوپر درود بھیجتا تھا۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت جابر بن سامورہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو اعلان نبوت سے پہلے نبی کی شان ظاہر ہو جسے دیکھ کے عقل چکرا جائے، اسے ارہاس کہتے ہیں۔ یہ ارہاسات میں سے ہے، ہم ارہاسات کو بھی مانتے ہیں، معجزات کو بھی مانتے ہیں۔ 3 جواب ہو گئے، اور چوتھا جواب دے رہا ہوں۔ بخاری شریف، مسلم شریف میں ایسی حدیثیں موجود ہیں، پہلی امتوں میں 1 دن کی عمر میں بچے کلام کرتے رہے ہیں۔ بعض علماء نے 14 حدیثیں مختلف کتابوں سے اکٹھی کی ہیں، بعض نے 17 حدیثیں جن میں ایسے بچوں کا ذکر ہے جو نبی نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ نے کلام کیا، وہ نبی تھے۔ وہ بچے جو نبی نہیں تھے، عام بچے تھے، پر 1 دن کی عمر میں کلام کرتے رہے۔ ایسے واقعات بنی اسرائیل میں پیش آئے۔ اگر آپ بخاری شریف نہیں پڑھ سکتے، نیٹ کا دور ہے، صرف اتنا لکھیں حدیث جریج، آپ خود وہ حدیث پڑھ سکتے ہیں جو بخاری شریف میں ہے۔ 1 دن کی عمر میں بچہ کلام کر رہا ہے اور وہ بچہ نبی نہیں ہے۔ حدیث جریج میں جس بچے کا ذکر ہے وہ بچہ نبی نہیں تھا، عام بچہ تھا، اور حدیث بھی بخاری شریف میں ہے۔ 1 دن کی عمر میں بنی اسرائیل کے اندر بچہ کلام کر رہا ہے اور وہ غیر نبی ہے، نبی بھی نہیں۔ اگر 1 دن کی عمر میں غیر نبی کلام کر سکتا ہے، ایسے واقعات ہو چکے تھے، تو جو نبیوں کے امام بن کے آئے ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ 4 جوابات میں نے آپ کے سامنے دیے ہیں، ایک جواب اور دے رہا ہوں، طاق عدد ہو جائے گا، لیکن یہ جواب ایسا ہے کہ جس کے بعد میں نے کوئی اور دلیل نہیں دینی۔ حضرت ابو البرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لاہور حزب الاناف والے، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا جی آپ مانتے ہیں حضور علم غیب رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ نے حضور کو علم غیب عطا کیا ہے۔ اس نے کہا کوئی دلیل دیں۔ آپ علم کا سمندر تھے، آپ نے کئی دلیلیں دی، اور دلیلیں دینے کے بعد آپ نے فرمایا یہ دلیلیں غیروں کے لیے ہیں، اپنوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور پھر فرمایا ہم حضور کے اپنے ہیں، ہم حضور کے چند ہی بولے ہیں، میرا تو خیال ہے سارے ہی اپنے ہیں۔ ویسے پتہ نہیں ہوتا کون تمنائی آیا ہے، کون تماشائی آیا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، بھی اہل سنت کا جلسہ ہے تو چلو چل کے دیکھتے ہیں سنی کرتے کیا ہیں، تو وہ پھر تو نہ بولیں گے وہ تو جلسہ دیکھنے آئے ہیں، جلسہ سننے نہیں آئے۔ حضرت ابو البرکات نے کیا فرمایا؟ ہم حضور کے یہ جو دوست آ رہے ہیں عطر چھڑکنے کے لیے، ان سے گزارش ہے مہربانی فرمائیں آپ عطر نہ چھڑکیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ یہ بھی دے۔ حضرت ابو البرکات نے فرمایا ہم حضور کے اپنے ہیں،
ہمیں کوئی دلیل سمجھ آئے نہ آئے، ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں اللہ نے حضور جیسا کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں۔ اب مجھے بتائیں میں اور دلیلیں دوں یا اتنی کافی ہیں؟ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اپنے کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ اپنے تو یہی کہیں گے کہ ہم بغیر دلیل کے ہی، اپنے کا مطلب بھی سمجھا دوں کہ کیا ہے۔ حضرت خزیمہ کا ذکر آپ نے سنا ہوگا، میرے آقا کریم نے ایک گھوڑے کا سودا کیا ایک کافر کے ساتھ۔ کچھ دنوں بعد وہ کافر مکر گیا، اس نے کہا کہ میرا تو آپ کے ساتھ کوئی سودا ہوا ہی نہیں، کوئی گواہ ہے تو لائیں۔ حضرت خزیمہ فوراً آگے بڑھے، میں گواہی دیتا ہوں تو نے حضور سے سودا کیا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا خزیمہ جب سودا ہوا تھا تو وہاں موجود نہیں تھا، گواہی کیوں دے رہے ہو؟ خزیمہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے فرمان پر خدا کو دیکھے بغیر مان لیا ہے، گھوڑے کا سودا نہیں مان سکتے۔ یا رسول اللہ آپ روزانہ آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں، ہم دیکھے بغیر آسمانوں کی خبریں مان لیتے ہیں، زمین کی خبر نہیں مان سکتے۔ حضرت خزیمہ نے جو جواب دیا ہے اسی کی ترجمانی خواجہ غلام فرید نے کی ہے، میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میڈا جسم بھی تو، میڈی روح بھی تو، میڈا قلب بھی تو، جند جان بھی تو، میڈا قبلہ کعبہ مسجد تے حرم، میڈا مصحف تے قرآن بھی تو، میڈا دھرم بھی تو، میڈا بھرم بھی تو، میڈی شرم بھی تو، میڈی آن بھی تو، میڈا حج نمازاں فرض فریضے صوم صلاۃ آذان بھی تو، میڈا ذکر بھی تو، میڈا فکر بھی تو، میڈا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، کل نبیاں دا سلطان بھی تو، نالے عرشاں دا مہمان بھی تو، میں مقدی گل مکا دیواں، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو۔ بعض لوگ کہتے ہیں دلیل دیں دلیل دیں، دلیلیں مل جاتی ہیں ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ سے ہدایت مانگو دلیلیں نہ مانگو۔ ابو جہل نے کہا تھا دلیل دیں، اس کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، لیکن ابو جہل نے کلمہ پڑھا، دلیل مل گئی پر اسے ہدایت، اللہ سے ہدایت مانگو۔ یہ جو دلیلوں کے پیچھے بعض لوگوں نے ڈال دیا، جب دلیلوں کے پیچھے پڑھیں گے تو ایک واقعہ میرے سامنے آ رہا ہے، بہت بڑے مفسر تھے، آخری وقت آ گیا، شیطان نے کہا ساری عمر ایک خدا کو مانتے رہے ہو، کوئی دلیل دو۔ انہوں نے دلیل دی، شیطان نے توڑ دی، 100 دلیلیں دیں، شیطان رد کرتا گیا۔ ان کے مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ وضو فرما رہے تھے، مرید کی طرف دھیان چلا گیا، ولایت کے تصرفات، پانی کا چھٹا مارا اور پانی پھینکتے ہوئے فرمایا اس دیوس سے کہہ دے ہم بغیر دلیل کے ہی مانتے ہیں خدا ایک ہے۔ ذہن سازی اس کے پیچھے آج ہم پڑ گئے ہیں۔ ذہن سازی کی بڑی اہمیت ہے، پر یاد رکھیں ذہن سازی سے زیادہ دل کی اہمیت ہے۔ اگر کسی فیض والے دل سے دل تک فیض نہیں پہنچے گا، باتوں سے کچھ نہیں حاصل ہوتا، تقریروں سے کچھ نہیں حاصل ہوگا جب تک آپ اپنا دل نہیں پیش کرتے۔ دل کی طرف دھیان ہی نہیں رہا، آج کل ہمارا ذہن سازی کی طرف ہی دھیان چلا گیا۔ اقبال نے پہلے ہی لکھ دیا تھا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اپنے دل حضور کی کبھی درود شریف پڑھتے ہوئے نا دل پیش کریں، چمک تجھ سے پاتے ہیں میرا دل بھی چمکا دے۔ یہ جو محفلیں ہیں نا جن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ان محفلوں میں قسمتیں بدل جاتی ہیں۔ جوش جذبات میں نہیں کہہ رہا، پورے ہوش سے اور عقیدہ بیان کر رہا ہوں، اپنا جو ایمان ہے وہ بیان کر رہا ہوں
ان محفلوں میں اگر کوئی پورے ادب سے بیٹھے تو عین ممکن ہے آیا تھا تو کاندھے پہ گناہوں کی گٹھڑیاں تھیں، جائے تو بخشا ہوا جائے۔ ان محفلوں کو تماشا نہ سمجھیں، ان محفلوں کو صرف ذہنی عیاشی نہ سمجھیں، یہ حاضری پیش ہو رہی ہے بارگاہ مصطفیٰ میں۔ یہ میلاد کی محفل شکرانہ ہو رہا ہے رب ذوالجلال کا۔ اگر حضور خوش ہو کے نگاہ فرمائیں تو ہمارا ایمان ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ اس نگاہ عنایت پہ، اس نگاہ عنایت پہ حضرت ابو البرکات نے فرمایا دلیلیں غیروں کے لیے ہیں، ہم حضور کے اپنے ہیں، ہم حضور کے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے یہ فتنے داخل ہوں گے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں بند دروازوں کے اندر بھی موبائل چل رہے ہیں اور فتنے۔ پہلے ہم کہتے تھے چار دیواری ہے، دروازہ بند ہے، بہن یا بیٹی گھر کے اندر ہے، محفوظ ہے۔ اب چار دیواری بھی ہے، گیٹ بھی ہے، پھر بھی موبائل کے ذریعے غیروں سے تعلق قائم ہے۔ چار دیواری کا فائدہ ہی کوئی نہیں، گیٹ کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ حدیث میں اس دور کا ذکر ہے کہ بند دروازوں سے بھی فتنے داخل ہو جائیں گے، اور ہم دیکھ رہے ہیں بند دروازوں سے بھی فتنے داخل ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے ننگے پیر بکریاں چرانے والے دنیا کی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ اور ہم نے یہ دیکھ لیا ہے یہ دور جس میں بکریاں چرانے والے عرب کے جو بدو تھے انہوں نے دنیا کی اونچی عمارت بنائی ہے۔ تو یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس دور میں اگر آپ ایمان بچا کے لے گئے تو آپ کامیاب ہو گئے۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا، پریا اسی دا جانیے جس دا۔ ابھی 2 مہینے پہلے لاہور میں ایک ڈاکٹر صاحب قتل ہوئے ہیں، جولائی میں قتل ہوئے ہیں۔ جب تفتیش ہوئی ہے تو پتہ چلا ہے ان کے بیٹے نے ہی قتل کیا۔ بیٹے نے اقبال جرم کر لیا کہ ہاں میں نے ہی باپ کو مارا ہے، 5 کروڑ دے کے باپ قتل کروایا ہے۔ اور اس بیٹے کو ڈاکٹر صاحب جو قتل ہوئے ہیں وہ 30 لاکھ ماہانہ خرچہ دیتے تھے، اس کی پڑھائی کے لیے دیگر اخراجات کے لیے 30 لاکھ ماہانہ خرچہ دیتے۔ اور جب اس نے کہا ہے کہ میں نے ہی باپ قتل کروایا ہے تو ماں پیٹ رہی تھی کہ تجھے سالگرہ پہ تحفہ دینے کے لیے تیرے باپ نے 13.5 کروڑ کی گاڑی بک کروائی ہوئی تھی، 13.5 کروڑ کی گاڑی۔ باپ نے دولت دینے میں کوئی کمی کی ہے بیٹے کو؟ بڑی دولت دی ہے، بیٹے نے کیوں باپ کو قتل کر دیا؟ ڈاکٹر صاحب سے ایک غلطی ہوئی ہے، وہ غلطی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو صرف دنیا دی ہے، دین نہیں دیا۔ کیا خیال ہے اگر بیٹے کو دیندار بناتے، نمازی بناتے، درود پڑھنے والا بناتے، بیٹے کے دل میں حضور کا پیار ہوتا، وہ سچا عاشق رسول بنتا، تو باپ کو قتل کرتا یا باپ کے پیر دھو کے پیتا، خدمت کرتا؟ آج اگر آپ اپنی اولاد کو صرف دنیا دیں، دین نہ دیں، تو آپ نے اپنے اوپر بھی ظلم کیا ہے، اپنی اولاد پر بھی ظلم کیا۔ پچھلے سال پاکستان میں 7 ایسے واقعات ہوئے ہیں، 7 واقعات ہوئے ہیں جن میں اولاد نے ماں باپ کو قتل کیا۔ پشاور میں 13-14 سال کا بچہ پب جی گیم کھیل رہا تھا موبائل پہ، باپ نے منع کیا، اس نے گولی مار دی باپ کو۔ ماں آگے بڑھی ہے، اس نے ماں کو بھی قتل کر دیا۔ اس پٹھان نے 13-14 سال کے بچے نے ماں اور باپ دونوں کو قتل کیا۔ اگر آپ اپنی اولاد کو دیندار نہیں بناتے تو آپ کو کوئی پتہ نہیں آپ سانپ پال رہے ہیں، بچھو پال رہے ہیں یا انسان کا بچہ پال رہے ہیں۔ چونکہ جب سے یہ چھوٹا ٹی وی آیا نا موبائل، اس نے آپ کے بچوں کے ذہن اغوا کر لیے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں میرا بچہ میرے گھر میں ہے، میرا ہے، نہیں، اب وہ آپ کا نہیں رہ گیا، اب اس کا ذہن اغوا ہو چکا ہے۔ یہ نہ سمجھیں بچہ سامنے ہے خاموش ہے تو میرا ہی ہے، نہیں، اس کا ذہن جو ہے وہ اب موبائل میں چلا گیا، اس کا ذہن اغوا ہو گیا ہے۔
ہم لٹ چکے ہیں. کرنا تو یہ ہم نے کام تھا کہ ہم نے عیسائیوں یہودیوں کو اسلام کی طرف لانا تھا. ان عیسائیوں یہودیوں نے موبائل کے ذریعے ہمارے ذہن کنٹرول کر لیے. ویسے میں وعدہ لے نہیں رہا, صرف مثال دے رہا ہوں. اگر کہوں نا کہ آج وعدہ کریں بھی اگلے 5 دن آپ فیس بک نہیں کھولیں گے, واٹس اپ نہیں کھولیں گے, موبائل کو ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے, کوئی ایک بھی نہیں وعدہ کرے گا. ایسا دل لگ گیا ہے موبائل کے ساتھ. تو فتنوں کے اس دور میں خدا را اپنی اولادوں کی طرف دھیان دیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بچے بھی اس محفل میں شامل ہیں. یہ ہمارے مستقبل کے نمازی ہیں. اگر کبھی مسجد میں بچے شور بھی کریں تو برداشت کریں اور ان کو سمجھائیں, ان کو ڈرا کے مسجد سے نہ بھگا دیں. مسجد میں وہ آتے رہیں, ان کی تربیت کریں تاکہ کل کو یہ ہم سے بہتر انداز میں مسجد کو چلائیں. اس وقت جو دنیا میں لڑائی ہے وہ پاکی اور پلیتی کی لڑائی ہے. میں دنیا کے 22-23 ملکوں میں گیا ہوں. یورپ کے 16 ملکوں میں گیا ہوں. انگلینڈ میں گیا ہوں, ہندوستان, عرب امارات. دنیا میں اس وقت جو لڑائی ہے وہ پاکی اور پلیتی کی ہے. یورپ میں, امریکہ میں لوگ سودی نظام کے تحت چل رہے ہیں. سود کے بغیر وہاں نظام معیشت کوئی نہیں. شراب پیتے ہیں, خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں, بغیر نکاح کے بچے پیدا کرتے ہیں. 40% شناختی کارڈ ایسے ہیں جن پر باپ کا نام کوئی نہیں. شناختی کارڈ پہ باپ کا نام ہی نہیں لکھا ہوا. اس طرف پلیدی ہی پلیدی. خوراک کیا ہے؟ خنزیر کا گوشت, شراب. رشتے ہیں پلیت, خوراک ہے پلیت, نظام ہے پلیت. اور آپ میلاد اس نبی کا منا رہے ہیں جنہوں نے فرمایا کھاؤ تو پاک, پیو تو پاک, رشتے ہوں تو پاک. آپ میلاد منا کے فتنوں کے اس دور میں پاکیزگی کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں. اچھا, ہمارے ملک کا نام کیا ہے؟ چند لوگوں کو ہی پتہ ہے, باقیوں کو بھی بتا دیں. ہمارے ملک کا نام کیا ہے؟ یہ فارسی زبان میں ستان جگہ کے لیے بولا جاتا ہے. جہاں قبریں ہوں اس جگہ کو کہتے ہیں قبرستان, جہاں پھول ہوں اس جگہ کو کہتے ہیں گلستان. تو ستان جگہ کے لیے. پاکستان, اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ وہ ملک جس کا نظریہ پاک ہے, جو ایک پاک نظریے کی بنیاد پہ قائم ہوا ہے. پاکستان کا تو نام ہی میلاد کے مقصد کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, حضور آئے ہیں پاک کرنے. میلاد کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد کیا ہے؟ حضور کیوں آئے ہیں؟ وَيُزَكِّيهِمْ, حضور پاک کرنے آئے ہیں. اس وقت دنیا کی آنکھوں میں پاکستان کیوں کھٹکتا ہے؟ اس لیے کہ پاکستان کے سبز جھنڈے کا رنگ گنبد خضرا سے جڑتا ہے. پاکستان حضور کے غلاموں کا ملک ہے. اور آج ہم محفل میلاد میں ارادہ کرتے ہیں جس مقصد کے لیے حضور دنیا میں تشریف لائے, پاکیزگی, ہم اس مقصد کو معاشرے میں عام کریں گے, پاکیزگی کو اختیار کریں گے. سوچ ہوگی تو پاک, آنکھیں ہوں گی تو, چند لوگ ہی بول رہے ہیں, آنکھیں ہوں گی تو. میرا خیال ہے جو رات گئے تک محفل میں یوں ذوق و شوق سے بیٹھے ہوئے آپ سارے حضور کے عاشق ہیں اور حضور کے دیدار کی خواہش رکھتے ہیں. مولانا روم نے دیدار کا وظیفہ لکھا ہے, لب بند چشم بند گوش بند, گر سر حق را نبینی برمن بخند, انہاں کرنا دیدار سجن دا جنہاں اکھیاں سانب کے رکھیاں. انہاں کرنا دیدار سجن دا جنہاں اکھیاں. میرے آقا کریم نے فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, زبان اور شرم کا. کہ شرم و حیا سے زندگی گزارو گے, زبان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے. جھوٹ, غیبت, چغلی, طنز, اس سے زبان کو بچاؤ گے. برے نام رکھنا, وہ لنگڑا آ گیا, وہ فلانا آ گیا. زبان سے جو گناہ ہوتے ہیں ان سے زبان کو بچاؤ گے اور شرم و حیا کے ساتھ زندگی گزارو گے. فرمایا 2 چیزوں کی گارنٹی تم دو, جنت کی گارنٹی میں اللہ کا نبی دیتا ہوں.
حضور جنت کی گارنٹی دیں تو پھر ہمیں فوراً وعدہ کر لینا چاہیے یا نہیں کر لینا چاہیے؟ ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا، دل ہی دل میں آج گنبد خضرا کی طرف توجہ کر کے کوئی ایک شخص بھی اگر وعدہ کر لینا یا رسول اللہ میں آخری سانس تک ان 2 چیزوں کی گارنٹی دیتا ہوں کہ نہ زبان سے تکلیف دوں گا کسی کو، نہ بے حیائی کو اختیار کروں گا، اگر آج محفل میلاد میں کسی ایک نے بھی وعدہ کر لیا، میرے سفر کا مقصد پورا ہو گیا، میرے بیان کا مقصد پورا ہو گیا۔ ہم میلاد منائیں اور معاشرے میں کوئی بہتری نہ آئے تو کیا حضور خوش ہوں گے؟ آج ہم ارادہ کرتے ہیں میلاد منائیں گے اور سیرت اپنائیں گے۔ ہماری زبانیں آج کل تلواریں بن چکی ہیں، ہم نے اپنی اولاد کے لیے دنیا کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا، اتنے جھگڑے، اتنی لڑائیاں، ہر وقت ہماری زبان کسی نہ کسی کو نقصان پہنچا رہی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا پڑوسی کے بارے میں جبریل نے میرے ساتھ اتنی گفتگو کی کہ یوں لگتا تھا پڑوسی کو وراثت میں حصے دار بنایا جائے گا، اور ایک حدیث میں فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ آدمی مومن نہیں، مومن نہیں، مومن نہیں، کمال ایمان مراد ہے کہ وہ کامل ایمان والا نہیں جو خود پیٹ بھر کے سوئے اور پڑوسی بھوکا ہو۔ پڑوسی کے ساتھ اتنا حسن سلوک کا حکم، اور آج ہمارے ہاں اکثر جگہوں پہ ویری پڑوسیوں کے ساتھ، دشمنی پڑوسیوں کے ساتھ۔ حدیث پاک ہے قیامت کے دن کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے دیگر اعمال برے ہوں گے اور فیصلہ ہوگا دوزخی ہیں، پر لوگوں کے ساتھ ان کے اخلاق اچھے ہوں گے، اچھے اخلاق آ کے انہیں بخشوا لیں گے۔ قیامت کے دن اچھے اخلاق بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر سمیٹتا ہوں، ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، کچھ وقت گزارنے آئے ہیں۔ چند دوستوں نے تائید کی ہے کہ ٹھیک کہہ رہے ہو، دنیا مسافر خانہ ہے، کچھ دن رہنے آئے ہیں۔ باقیوں کا کیا خیال ہے؟ پکا ڈیرا لگانے کا ارادہ تو نہیں کر لیا؟ ویسے آپ ارادہ کر بھی لیں کہ میں نے دنیا میں رہنا ہے، وہ رہنے دے گا؟ جس کے ارادے سے آپ دنیا میں آئے ہیں نا، اسی کا ارادہ آپ کو دنیا سے آخرت میں لے جائے گا۔ صدا نہ باغی بلبل بولن، صدا نہ باغ بہارا، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یارا۔ مقصد میلاد یہ ہے، میرے آقا نے لوگوں کو جینا سکھایا ہے کہ زندگی یوں گزارو، جب دنیا سے آخرت میں داخل ہو وہ تو اس وقت پریشان نہ ہو، وہ ہاتھ نہ ملو کہ ہائے میں اپنی زندگی ضائع کر کے آیا، اب ہمیشہ کا عذاب ہے۔ دنیا میں 70-80 سال اوسطاً گزارنے ہیں، لیکن اس کے بدلے آخرت وہ ہمیشہ رہنے والی چیز، ہمیشہ رہنے والی زندگی۔ آج فیصلہ کر لیں تو کل سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں پتھر اپنے آپ کو نہیں بدلتے، انسان بدلتا ہے۔ اگر اپنے اندر بدلنے کی کوئی کیفیت محسوس نہیں کرتے تو یہ سوچیں کہیں میرا دل پتھر تو نہیں ہو گیا، کہیں اس پر ہدایت بند تو نہیں ہوگی۔ عارف کھڑی نے لکھا ہے مورکھ نو کی پند محمد، پتھر نو کی پالا۔ مورکھ نو کی پند محمد، نصیحت انسان کو ہوتی ہے، جانوروں کو کیا نصیحت؟ اگر نصیحت دل پر اثر کرے تو سمجھے میرے اندر انسانیت موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں میلاد منانے اور سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 1 گھنٹہ ہو رہا ہے مجھے گفتگو کرتے ہوئے، میں اگر 4 گھنٹے بھی گفتگو کروں کوئی فائدہ نہیں اگر آپ غور نہ کریں، اور اگر غور کر لیں تو ایک بات بھی زندگی بدل سکتی ہے۔ نتیجہ میرے بیان سے نہیں نکلے گا، آپ کے غور کرنے سے نکلے۔ بندہ غور کرے ایک بات زندگی بدل دیتی ہے، غور نہ کرے لمبی لمبی تقریروں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، سورہ ملک میں ہے کہ دوزخی دوزخ میں کہیں گے سمجھانے والے سمجھاتے رہے، ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ اگر ہم غور کرتے تو آج دوزخی نہ بنتے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دور کے فتنوں سے بچائے۔
اپنی فکر آپ کرنی ہے، خود آپ نے فکر کرنی ہے کہ کس طرح میں زندگی کی سازمائش میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف ایک ارادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس ہستی معظم کا ہم ذکر سنتے رہے، سید الانبیاء، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، ان کا ذکر پاک دلوں کی حالت بدل دیتا ہے۔ اگر آپ صرف درود پاک کوئی اپنا لیں کہ میں نے روز اتنا درود پڑھنا ہے، چند دن باقاعدگی سے درود پڑھیں، پھر دیکھیں دل کی حالت کیسے بدلتی ہے۔ جن دوستوں نے آج محفل کا انتظام کیا، اللہ پاک انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہم سب کو میلاد منانے، سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ